جس کام کی آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے, آپ کو اس کام کو نیکی کی بیس پہ آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا وہ. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں علیم, میں یہ علم جانتا ہوں, خزانوں کو اسٹور کرنا, کتنا امپورٹ کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, قحط کے دنوں میں کتنا محفوظ کرنا ہے اور کتنا سیل آؤٹ کرنا ہے, یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں. 7 سال قحط کے آئیں گے, اس سے مصر کی معیشت نیچے جانے کے بجائے اوپر چلی جائے گی. جیسے کورونا جب پھیلا نا, تجارتیں تباہ ہوئیں, تو جو ایک پلاننگ کے تحت چلے ہیں انہوں نے اس کورونا میں زیادہ پیسہ کما لیا ہے, زیادہ پیسہ کما لیے جو پلاننگ کے تحت چلے ہیں. تو یہ صلاحیت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی. تو اب یہاں یوسف علیہ السلام نے کامیابی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا, اور بالآخر آپ وزیر خزانہ بنے, اور بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہت کی کرسی پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے. پورے خاندان کو بلا لیا گاؤں سے شہر. یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ گاؤں سے کہاں بلا رہے ہیں, یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا. اب یہ اگرچہ موضوع نہیں ہے میرا, لیکن جب ابا کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے تو ٹینشن والی ایک چیز بیان نہیں کر رہے ہیں, خوشیوں والی ساری چیزیں کارگزاری میں پیش کر رہے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, ہم اگر اس موقع پر ہوتے ہیں نا, اور کنویں سے نکل کے اور بازاروں میں بک کے اور تہمتیں لگ کے اور جیل میں جا کے اور پھر دوبارہ جیل میں مزید اس کے بھولنے کی وجہ سے رہ کے, بالآخر جب وزیر خزانہ بنتے اور پھر ابا کی ملاقات ہوتی تو ابا سے کیا کہتے ہیں, ابا بس تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ابا سے ملتے ہی نا. جیسے ہی ابا آتے ایک دم گلے مل کے, جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے. ابا بس بہت برا ہوا میرے ساتھ, ابا بہت برا. یہ بھائی ہیں جن کم وقتوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, سب سے پہلے ان کی چترول لگاؤ, اور پھر کنویں سے چلو نکل کے کہیں اچھی جگہ جاتا, بکاؤں غلاموں کی طرح, پھر تہمتیں لگی ہیں, پھر جیلوں میں گیا ہوں, اتنے سال جیل میں گزارے, خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. اب جا کے کچھ تھوڑا سکون کا سانس لیا. ابا یہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جو سوتیلی والدہ ہے نا میری, یہ مجھے لگتا ہے ان کا کیس ہے. میں نے معلومات کروائی ہیں, استخارہ نکلوایا, ابھی رزلٹ ایک اور بزرگ سے میں نکلوایا میں نے. نا 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 جیسے ہی بھائیوں نے سجدہ کیا نا جب یوسف علیہ السلام کے سامنے, جب تخت پہ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, بھائیوں نے سجدہ کیا, فوراً ابا سے کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. اب نعمتیں بیان کرنا شروع. اے میرے ابو, جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا, آج میرے اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھایا. دیکھو یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں جائز تھا سجدہ. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, مجھ پر میرے رب نے اور بھی احسان کیے ہیں, مجھے جیل سے نکالا ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں حسد ڈال کے مجھے کنویں میں پھینکوا دیا تھا, لیکن شیطان کے اس گندے عمل کے باوجود اللہ نے مجھے کامیابی دی. وہ بلی کس پہ ڈال رہے ہیں؟ شیطان پہ, کیونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے ہیں. تو معاف کرنے کے بعد عزت دار آدمی دوبارہ تانے نہیں دیتا. تو بھائیوں پہ نہیں ڈال رہے, کہنے یہ کمبخت شیطان نے یہ سارا مسئلہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ شیطان کا پیدا کرتا ہے. کیس ہی ختم کر دو یار, بس اب شیطان کے خلاف کون کیس کرے بھائی؟ بھائی یہ شیطان نے گڑبڑ کروا دی بھائیوں کے ساتھ. اور وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا آپ پر اللہ نے احسان کیا, میرے پورے خاندان پر. گاؤں کی زندگی سے کہاں لے آیا؟ شہر. کہاں لے آیا؟ تو شہری زندگی ترقی ہوتی ہے نا, تو اس کو بھی نعمت کے طور پہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء, واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے. باریک بین کا مطلب ناکامی کے نقشے ہوتے ہیں, لیکن اس میں اصل میں وہ کامیاب بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ایسی لطافت, ایسی خفیہ تدبیریں کرتا ہے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے. تو میرے لیے اس نے چاہا تھا کہ ایسی باریک تدبیریں کر کے مجھے کامیابی تک پہنچائے. ایک ایک چیز کو کامیابی سے تعبیر کر رہے ہیں. ایک ایک چیز, جیل سے نکلنا کامیابی, بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنا کامیابی, گاؤں کی زندگی سے شہر کی ترقی یافتہ زندگی کی طرف جانا کامیابی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہمارے ہاں جو رہبانیت پیدا ہو گئی ہے, ہر چیز سے پیچھے ہٹنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ دینداری. آپ یونیورسٹی میں جاؤ, جو طالب علم دیندار ہوگا اکثر پڑھائی میں وہ پیچھے ہوگا. میں 100% کی بات نہیں کر رہا, جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ پڑھائی میں کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت نیک ہے.
ہمارے ہاں طلبہ میں دینی مدرسوں میں جو صوفی قسم کے طلبہ تھے نا, سب کی بات نہیں, ان میں بہت سے پڑھائی میں کیا تھے, پیچھے. وہ صوفی ہیں, وہ کس میں, وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر مذہب پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو کہ میرے اختیار میں کامیابی کے لیے کیا ہے اور میرے اختیارات کہاں ختم ہوتے ہیں. جو اللہ کا کام ہے اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا, اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ. اور یہ خوب سمجھ لو کہ جو آدمی سست ہوتا ہے, کاہل ہوتا ہے, وہ نہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے. پڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, نہ سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, نہ کھانے کا پتہ. کھانا سامنے آ گیا تو ایسے لگتا ہے دسترخوان بھی کھا جائے گا. یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت. یہ گورے کر رہے ہیں ان چیزوں پر عمل. ایک صاحب نے مجھے گورے کا واقعہ بتایا کہ گورے سے میں نے ٹائم لیا, 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا. میں نے اس سے کہا کہ ملاقات کرنی ہے میں نے آپ سے. اب گورا جو ہے نا, وہ پڑھا لکھا گورا تھا, اس کا ایک زندگی کا ہدف ہے بھائی, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے نا. انہوں نے دنیا کو ہدف بنا لیا. ہمارا ہدف دنیا نہیں, ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں آخرت کے لیے. وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے لیے, لیکن وہ اپنی دنیا سے مخلص ہیں اور ہم اپنی آخرت سے شاید مخلص نہیں ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورے سے ٹائم لیا, وہ بڑا مصروف آدمی, اس نے کہا بھائی ٹائم نہیں ہے, بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا. اس نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, کہہ رہے میں جب گیا تو ہم تو پاکستانی ہیں نا, جب جا کے بیٹھتے ہیں دھرنا مار کے بیٹھ ہی گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ شاید اب یہ کباب بھی کھلائے گا, اب یہ کولڈ ڈرنک بھی کھلائے گا, اب یہ چائے بھی پلائے گا, اب یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. کہ ہم اس چکر میں تھے. جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے نا, تو 25 منٹ جب ہوئے تو اس نے مجھے دروازے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا, گورے نے خود ہی نا, کہ بھئی آدھا گھنٹہ آپ کا پورا ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں کھسکاتے کھسکاتے مجھے لاشعوری طور پر گیٹ سے باہر چلو بھئی آپ کا آدھا گھنٹہ کیا ہو گیا, پورا ہو گیا. کیوں بھئی, اس کا ایک مقصد ہے. وہ سمجھ رہا ہے بھئی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ میری زندگی کا ایک ہدف ہے. اس کے لیے اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے, ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے, ایک شیڈول بنایا ہوا ہے. اس میں اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہی تھا آپ کو دینے کے لیے, لہذا وہ کامیاب ہے, دنیا میں کامیاب ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ حقیقت میں وہ ہے کامیاب ہے نہیں. دنیا میں کامیاب کا مطلب نظر آتا ہے کہ اس نے جو ہدف تھے وہ حاصل کر لیے ہیں, لیکن ہدف سے جو مقصد تھا وہ پھر بھی حاصل نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں 1 کروڑ روپے میں اپنی آمدن لا کے چھوڑوں گا. تو بھائی ٹھیک ہے, تیری آمدن 1 کروڑ روپے ہو گئی, لیکن اس 1 کروڑ کا مقصد تھا خوشی, سکون, ٹینشن نہیں, وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی. تو اس کا فائدہ کیا؟ تو وہ چونکہ آخرت نہیں ہے نا, اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے, تو ترقی تو کر لی اس نے, مگر اس ترقی سے وہ خودکشیوں کا ریشو کم نہیں کر سکے, بلکہ اور ڈبل ہو گیا ہے. وہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ سے کم نہیں کر سکے, بلکہ ڈپریشن کی بیماری ان کے ہاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ آپس کے وہ بڑے انہوں نے ورک شاپس کرواتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرو, تھینک یو پہ ختم کرو, بہت محبت اخلاق, مگر لوگ اس کے بعد بھی اپنے ابا اماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تھینک یو بہت ان کے یہاں اخلاق, آداب, تمیز بہت ہے گوروں کے یہاں. لیکن جو حقیقت ہے کہ یار جو قریبی رشتے, میں اکثر کہتا ہوں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کی اخلاق کی مثال ہوتی ہے جیسے ایئر ہوسٹس کی اخلاق. ایئر ہوسٹس آپ سے بہت محبت سے بات کرتی ہے, بہت تمیز سے بات کرتی ہے, آپ سمجھتے ہو بہت اچھے اخلاق کی ہے. لیکن بھائی اگر یہ اپنے ابا کے سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے شوہر سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے بھائیوں سے بھی, تو پھر تو بہت اچھے اخلاق ہیں. یہاں جو یہ مسکراہٹیں بکھیر رہی ہے تو یہ